گزشتہ ایک ہفتے کے دوران خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں دو حملوں نے اس بات کو تقویت دی ہے کہ یہ آئسولیٹڈ یعنی الگ الگ حملے نہیں بلکہ یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ ہیں، اور یہ حکمت عملی دہشت گردوں نے خود مرتب نہیں کی بلکہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، ان کو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دیا گیا، ان لوگوں کی بھی حکمت عملی اس میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی خیبر پختونخوا یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں جب حملے ہوتے تھے تو وہ اتنے آرگنائز نہیں ہوتے تھے اور اتنے وسائل سے بھرپور نہیں ہوتے تھے۔ اب بھی جو حملے ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف کوارڈ کاپٹر کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے بلکہ دہشت گردوں کے پاس جو اس وقت جو گاڑیاں ہیں وہ خرید رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قیمتی گاڑیاں خرید کے اس سے حملے کرنا یہ کیسے ممکن ہے جب تک آپ کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس پر بات کریں گے آج کے ابھی اس ویلاگ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک جو کہ ڈریسمل خان کے بھی قریب ہے اور ساتھ ہی جنوبی وزیرستان کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، اور جنوبی وزیرستان آپ کو معلوم ہے کہ آگے پھر افغانستان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے۔ ٹانک میں مانجی خیل چیک پوسٹ پہ جب حملہ کیا گیا 24 تاریخ کو تو وہاں پہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے قریباً 15 جوانوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں جو اہم بات اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے میں جن 4 لوگوں نے حصہ لیا اور وہ جو دہشت گرد آئے تھے وہ ابھی تک نادرا کے ریکارڈ میں کہیں پر بھی نہ تو ان کا کوئی انگلیوں کے نشان ملے ہیں، نہ ہی کوئی اور ایسا ثبوت ملا ہے جس سے وہ پاکستانی لگ رہے ہیں۔ تو اس بات کو تقویت ملی ہے کہ یہ چاروں بھی افغانی ہیں۔ اس کے علاوہ اس حملے نے جہاں پہ ہماری یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور حکومت پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو متوجہ کیا کہ اس قسم کے حملے جو ہیں یہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جب تیاریاں کی گئیں تو پھر دہشت گردوں نے وہاں سے جب توجہ زیادہ ہوتی دیکھی تو پھر کافی فاصلے پہ کوہاٹ کے قریب ہنگو جو کہ ضلع اورکزئی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اورکزئی بھی آگے افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں پہ کل شام کو ایک حملہ کیا خزینہ چیک پوسٹ پہ۔ وہاں پہ پولیس کے جوان موجود تھے اور ان کے ساتھ ڈی ایس پیز بھی ایک دو موجود تھے۔ ان کی یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی دہشت گردوں نے اور ان پہ حملہ کر دیا، اور سب سے پہلی جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ ان پہ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ کوارڈ کاپٹر کے اس حملے میں پولیس کے جوانوں نے جب ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تو اب تک کی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق ایک ڈی ایس پی سمیت 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ پولیس سربراہ جو صوبے کے ہیں ذوالفقار حمید صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 12 دہشت گرد بھی اس میں مارے گئے ہیں، اور نہ صرف اس میں مارے گئے ہیں بلکہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں تو جب ان کی تلاش ہو رہی تھی تو مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں۔ اس 24 اور 29 تاریخ کے درمیان میں جو کارروائیاں ہوئیں تو اس میں ابھی تک معلوم 32 دہشت گرد جو ہیں تو انہیں فورسز نے نشانہ بنایا ہے اور وہ مارے گئے ہیں۔ اصل سوال ان آئسولیٹڈ حملوں کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گرد اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ایک معلوم بات ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان میں اپنے لیے کوئی ایسی جگہ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ ماضی میں کبھی فاٹا ہوا کرتی تھی، جو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ قانون کا رٹ نہیں تھا اور وہاں پہ وہ آزادی سے گھومتے تھے، جتوں کی صورت میں اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، جس کو بھی جب بھی اٹھانا ہوتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے، جب بھی حملے کرنے ہوتے تھے وہ یہاں بھی حملے کرتے تھے، پھر افغانستان میں بھی جا کے حملے کرتے تھے اور واپس آتے تھے۔ لیکن جب سے خیبر پختونخوا کی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگی ہے اور یہ فاٹا کی حیثیت ختم ہوئی ہے اور یہ اضلاع اب ضم اضلاع کہلاتے ہیں، تو اس نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے، جو کہ یا تو 2022 کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے، اس وقت جو سیز فائر ہوئی تھی
اس وقت کی جو حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور جنرل فیض حمید اور اس کی سربراہی میں وہ جو مذاکرات ہوئے تھے، تو اس کے ثبوت موجود ہیں کہ قریباً 8,000 کے قریب دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جو افغانستان میں بھی تھے وہ بھی اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ کب تک افغانستان میں رہیں گے، ہمیں بھی تو واپس جانا چاہیے، کوئی ہمارے پاس بھی ایک جگہ ہونی چاہیے، جیسے کہ افغانستان میں طالبان نے اپنے لیے ایک ان کے کہنے کے مطابق ایک اسلامی حکومت بنا لی ہے، تو ہمیں بھی پاکستان میں ایک اسلامی حکومت بنانی چاہیے۔ اور اس بات کے بھی بڑے ثبوت ملے ہیں پاکستان میں، ہمیں بہت ذمہ دار ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خود ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کی پاکستان میں کارروائیوں کے پیچھے افغان طالبان کا بھی ایک ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں افغان طالبان کہ اگر افغانستان میں ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر کہاں جائیں گے، تو اس لیے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں جد و جہد کریں، کوئی ایسا علاقہ اپنے لیے مختص کریں جہاں پہ وہ اپنا نظام رکھیں کہ کل کلاں کو اگر افغان طالبان کو ضرورت پڑی تو وہ بھی وہاں پہ آ کے رہ سکیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اور مقاصد کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ریاستی رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ دہشت گرد کہ پاکستان کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت یہ تو کچھ کرنے کی قابل ہی نہیں ہے، دیکھیں کہ ہم کس طرح حملے کر رہے ہیں، اور وہ بڑی بڑی خبریں بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے لیے ہیڈ لائن بنانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر بھی دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اور خوف کی فضا پیدا کر کے ریاست پاکستان کے حوالے سے لوگوں کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ بھی ثابت کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاورفل ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ چپ چپ کے حملہ کرنا اور سامنے آ کے لڑنا وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس سے لوگوں کا اگر ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ماضی میں انہوں نے جو علاقے قبضہ کیے تھے، جیسے کہ سوات ایک بڑی مثال ہے کہ لوگوں نے جب ان کو سپورٹ دی تو لوگوں کو اس کے بدلے میں کیا ملا کہ پھر وہاں پہ ایک چوک تھا جسے خونی چوک کہتے تھے، ہر صبح مقامی لوگوں کی 4 لاشیں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی اضلاع میں بھی آپ جہاں بھی جائیں تو ابھی آپ کو وہاں پہ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں ملتی، وہاں پہ لوگوں نے لشکر بنائے ہوئے ہیں، وہ ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی پولیس کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ جو ان کی خیر ہے وہ اس ریاست اور حکومت کے ساتھ رہنے میں ہے، اور اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوتی بھی ہے تو وہ لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بنو میں بھی ہم نے دیکھا، لکی مروت میں بھی ہم نے دیکھا، اس لیے وہ اب زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کریں تاکہ لوگوں کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس جو وہ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں حکومت کی، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ابھی کیوں ہو رہے ہیں یہ حملے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ یہ حملے اس لیے ابھی ہو رہے ہیں کہ اس وقت موسم بہتر ہے، پہاڑوں پہ برف نہیں پڑی ہوئی، آنا جانا آسان ہے، اور چونکہ یہ علاقے جہاں پر یہ حملے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو قریبی لگے ہوئے علاقے ہیں وہاں پہ جنگلات بھی ہیں، ان جنگلوں میں یہ سکون سے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے تو 1 دن یا 2 دن کے لیے آ کے وہ حملے کر کے پھر واپس وہاں چلے جاتے ہیں، اور پیسہ تو چونکہ پیچھے سے بہت آ رہا ہے۔ اس وقت اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ دہشت گردوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں، اور اس پیسے کو ہر اس جگہ سے آنے کے اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو بھی پاکستان کو اس وقت سکون سے نہیں دیکھنے چاہتے وہ ممالک اس وقت اس میں فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی تک ہندوستان کے حوالے سے تو واضح ثبوت موجود ہیں، اور خود ہندوستان کی میڈیا نے بھی اس بات کو، وہاں پہ ان کے ذمہ دار لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اب پاکستان کو سکون سے نہیں رہنے دینا، کیونکہ ہم اب افغان حکومت کے قریب ہو چکے ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے اب چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں اگر وہ یہاں سے ناکام ہو کے چلے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ تو یہ ریجن بھی تو سکون سے نہ رہے، نہ پاکستان سکون سے رہے، نہ چین رہے، نہ اس علاقے کے جو ممالک ہیں وہ رہیں۔ بلکہ کچھ شواہد تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ یہاں سے جا چکا ہے تو چین یہاں پہ سکون سے رہے، اور چین اپنا کاروبار آگے بڑھائے، اور پھر وہ جو اس کے منصوبے ہیں وہ ان کو سی پیک تو چھوٹا منصوبہ ہے، اس کے بعد جو بی آر آئی کا منصوبہ ہے جو کہ 69 ممالک کے لیے ہیں، جس میں پورا یورپ ہے،
اور وہ جو پوری ایک چین ہے اس کو بھی وہ ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو اس کے علاوہ پاکستان کے لیے اس وقت جو حکومت ہے، ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے دونوں یعنی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ایک دوسرے سے اس معاملے پر دوری ہے۔ ان دونوں کا سیم پیج پہ نہ ہونا بھی اس معاملے کو الجھا رہا ہے، اور یہاں پہ دہشت گرد اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کسی بھی معاملے پہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو ابھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ مسئلہ ان کا بھی ہے، تو اس لیے وہ اب آپ کو وزیر اعلیٰ بھی جنازوں میں نظر آتے ہیں، وہ ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو ڈرون ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں جو کہ خریدی جا رہی ہے، بختر بند گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ لیکن اس معاملے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاملے کا سارا فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو ماضی میں مختلف خصوصاً این پی کے ساتھ جو ہوا تھا کہ اس پہ پھر حملے شروع ہو گئے تھے، تو سیاسی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو اس معاملے سے سیاسی طور پہ ڈسٹنس پہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ تو اس میں اس وقت جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ یہاں کی پولیس کی استعداد کار بڑھائی جائے، اور اس کے علاوہ شدت پسندی کی مالی معاونت اور بھرتی کے نیٹ ورک کو قابو کیا جائے، کیونکہ پیسہ اتنا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی حکمت عملی ہے کہ اس طریقے سے مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور یہ حملے کر کے پیسہ استعمال کر کے پاکستان کو مسلسل انگیج رکھا جائے، تاکہ جو پاکستان کی اس وقت پوری دنیا میں ایک پوزیشن بن رہی ہے اسے کمزور کیا جا سکے۔ اگلی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔